السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ایک قریبی معاون کو 6 سال جیل میں رکھ کر عدالت نے باعزت بری کر دیا ہے۔ ان کا نام عرشی قریشی ہے۔ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ مسلم نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کرتے ہیں تاکہ وہ داعش میں شامل ہو۔ 6 سال بعد یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا اور قریشی باعزت بری ہوئے۔ ایسے ہی بنیادوں پر ذاکر نائک صاحب کے خلاف پابندی عائد کی گئی تھی۔ اب اس پابندی کی کیا اصلیت رہ جاتی ہے؟ سیمی پر بھی انتہا پسندی کے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن اس کے ممبران بھی 21 سالوں کی اذیت سہنے کے بعد باعزت بری ہوئے، اور اب اسی قسم کے الزامات لگا کر پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی لگائی گئی ہے اور ان کے سینکڑوں ممبران و لیڈران کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ ایسے میں ہم کیوں NIA اور ATS کے الزامات کی بنا پر پاپولر فرنٹ کو مجرم مان لے؟ ان الزامات کا آج تک صرف ایک ہی مقصد سامنے آیا ہے کہ کسی بھی طرح بس مضبوط و منظم مسلمانوں کو برباد کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کا یہ چلن اب ناقابل قبول ہے، اور ہم محض ایجنسیوں کے الزامات کی بنا پر سرکار کی زبان نہیں بولیں گے، نہ ہی ان کا پروپیگنڈا تسلیم کریں گے۔ یاد رہے کہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر جس طرح بھارت میں مسلمانوں کو کمزور کیا گیا ہے، وہ آنے والی تاریخ میں بھارتی جمہوریہ کے ماتھے پر بدنما کلنک کے طور پر پڑھا جائے گا۔ میں اس پر بس کروں گا، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔